محنتی کسان اور جادوئی گھڑے کی کہانی۔ کسی دور دراز گاؤں میں رحمت نام کا ایک غریب مگر محنتی کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، لیکن وہ زمین بہت بنجر اور پتھریلی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے کہتے، رحمت یہ زمین چھوڑ دو، شہر چلے جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن رحمت ہمیشہ مسکرا کر کہتا، مٹی سونا اگلتی ہے، بس اسے پسینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دن تیز دھوپ میں رحمت اپنے کھیت میں پتھر ہٹا رہا تھا کہ اچانک اس کا بیلچہ کسی سخت دھات والی چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ چونک گیا اور حیرت سے اس نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں زمین کے اندر سے ایک پرانا مٹی سے بھرا ہوا تانبے کا گھڑا نکل آیا۔ رحمت نے سوچا شاید اس میں خزانہ ہو، لیکن جب اس نے گھڑے کا ڈھکن کھولا تو وہ بالکل خالی تھا۔ رحمت نے ہنس کر کہا، چلو اگر خزانہ نہیں تو کم از کم پانی پینے کے ہی کام آ جائے گا۔ وہ گھڑے کے پاس بیٹھ کر آرام کرنے لگا اور اس پر اپنا تولیہ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گھڑے کے اوپر ایک نہیں بلکہ 100 تولیے پڑے تھے۔ رحمت نے حیرانی سے ایک سکہ گھڑے میں ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھڑا سکوں سے بھر گیا۔ اب رحمت سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک جادوئی گھڑا ہے جو ہر چیز کو 100 گنا کر دیتا ہے۔ چند ہی دنوں میں رحمت گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ اس نے بڑا گھر بنا لیا، نوکر رکھ لیے اور اب اسے کھیت میں محنت کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رحمت سست اور کاہل ہو گیا۔ وہ غریبوں کی مدد بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا جادوئی گھڑا کوئی چرا نہ لے۔ ایک دن اس کا بوڑھا اور عقلمند باپ اس سے ملنے آیا۔ اس نے بیٹے کو دیکھا کہ وہ محنت چھوڑ کر صرف جادو پر بھروسہ کر رہا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا مفت کی دولت انسان کی صلاحیتیں کھا جاتی ہے۔ جس دن یہ گھڑا نہ رہا تم ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکو گے۔ رحمت نے اپنے باپ کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ کو اس جادوئی گھڑے کا پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے سپاہی بھیجے۔ رحمت نے مقابلہ تو کیا، لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا۔ چنانچہ سپاہی گھڑا زبردستی لے گئے۔ رحمت نے بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا۔ گھڑا جاتے ہی رحمت پھر سے غریب ہو گیا۔ اس کے جو دوست پیسہ دیکھ کر اس کے دوست بنے تھے، وہ جعلی دوست اسے چھوڑ گئے اور وہ دوبارہ اسی بنجر کھیت میں آ کھڑا ہوا۔ روتے ہوئے اس نے اپنے باپ سے کہا، اب میں کیا کروں، میری تو قسمت ہی لوٹ لی گئی ہے۔ باپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹا تمہارا اصل جادوئی گھڑا تمہارے ہاتھ اور تمہاری محنت ہے۔ جو چیز تم اپنے پسینے سے کماؤ گے وہ کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ رحمت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ہل اٹھایا، پتھر ہٹائے اور دل لگا کر محنت شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے کھیت سرسبز ہو گئے اور اس سال اس کی فصل پورے گاؤں میں سب سے بہترین تھی۔ اب رحمت پہلے سے زیادہ خوش تھا، کیونکہ اس کی کامیابی جادو کی نہیں بلکہ محنت کی تھی۔ پیارے بچوں، اصل دولت محنت، ہنر اور صبر میں ہے۔ جادو ہو یا شارٹ کٹ، کوئی کامیابی نہیں دیتا۔